اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر، عصر زمانہ یہ وقت کا دوسرا نام ہے، اس کے ساتھ ہی فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں، سوائے اس کے کہ آپ یہ 4 کام کریں جو آگے اس میں بتائے گئے۔ تو اب وہ 4 کام تو موٹے موٹے ہیں، ایمان لاؤ اور عمل نیک کرو، بھی وہ کون سے نیک عمل، ان کی کوئی ڈیٹیل بھی تو ہوگی۔ تو اس ڈیٹیل میں کیا ہے کہ آپ اپنے پہلے تو فرائض پورے کریں، اور صرف فرائض کی حد تک اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے باقی جو ذمہ داریاں ہیں اور باقی جو بہترین استعمال ہے لمحے لمحے کا، یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ آج کا ہمارا دن کیسے گزرا، صرف یہ نہیں دیکھنا ہمیں، بلکہ کیا دیکھنا ہے کہ آج صبح دوپہر شام، پھر صرف صبح دوپہر شام نہیں، ہمارا گھنٹہ گھنٹہ کیسے گزرا، اور گھنٹہ گھنٹہ نہیں، ہمارا لمحہ لمحہ کیسے گزرا۔ جیسے ایک بزرگ نے کہا تھا نا کہ اپنا احتساب اس طرح کرو کہ تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ جنت سے کتنے قریب ہو رہے ہو، جہنم سے کتنے دور ہو رہے ہو، اللہ سے کتنے قریب ہو رہے ہو، شیطان سے کتنے دور ہو رہے ہو، یا وائس ورسا۔ تو ایک مومن تو ہر لمحہ چوکس رہتا ہے اور اپنے تمام لمحات کی حفاظت کرتا ہے، یعنی ہمیں اپنے تمام لمحات کی حفاظت کرنا ہے۔ اب یہ حفاظت کس طرح ممکن ہے؟ اس میں ایک تو یہ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں بہت سے غلط کاموں کا پتہ چلا، ہم نے ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا، کچھ عبادات کا، کچھ نیکی کے کاموں کا پتہ چلا، وہ ہم نے اختیار کرنے شروع کر دیے۔ لیکن ابھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ اگر دن ضائع نہیں کرتے ہم تو گھنٹے ضرور ضائع کر دیتے ہیں، اگر گھنٹے ضائع نہیں بھی کرتے ہم الحمدللہ تو منٹس تو ضرور ضائع کرتے ہیں، اور سمیت میرے ہم سب اس کوتاہی کا شکار ہیں۔ اور پھر صرف اتنا نہیں کہ استعمال کرنا ہے ان اوقات اور لمحات کو، بلکہ ہمارا اصل مقابلہ کس چیز کا ہے کہ ہم نیکی میں آگے کتنا بڑھتے ہیں اور اس کا بہترین استعمال کیسے کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے اوقات گنوائے نہیں، ضائع نہیں کیے، سستی اور کسل مندی سے کام نہیں لیا، پھر یہ اگلی سٹیج آ گئی، اگلا درجہ آ گیا کہ ہم نے اچھے کام میں لگائے۔ پھر صرف اتنے پہ نہیں رہنا ہمیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ سوچنا ہے کہ اس سے بہترین جو موجودہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، اس سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہو سکتی۔ تو جہاں تک لمحات کی حفاظت کا تعلق ہے تو اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ ہے ہر وقت، کچھ نہیں آپ کو اس کے لیے کرنا پڑتا۔ آپ آدھی نیند میں بھی ہیں تو آپ کی زبان ہل سکتی ہے، آپ اپنے دل میں اللہ کو یاد کر سکتی، کیونکہ بعضوں کا زبان تک ہلانے کی ضرورت نہیں اگر پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے۔ یعنی کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں یا کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ زبان اور ہونٹ بھی نہیں ہلا سکتے، یا معیوب لگتا ہے بعض اوقات کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے تو آپ دل سے تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں نا۔ اور ذکر جو ہے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب میں انسان کے درجات کی بلندی کا سبب جو وہ ذکر ہے۔